پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد لوگ ابھی اتنی دور پہنچتے ہیں کہ مردہ دفن کرنے والے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے منکر اور دوسرے کو کہتے ہیں نکیر۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور اس مردے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں نہ بتلائی ہوتی تو میرے بھائیوں قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر تمام چیزوں سے باخبر فرما دیا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مردے کو فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے، آپ لوگ بھی دل کی گہرائیوں سے سنیے، دل سے سنیے، اور صرف اس لیے نہ سنیے کہ سن کر کے بات کو ختم کر دیا جائے، بلکہ عمل کی نیت سے سنیے کہ ہمیں ان قبر کے سوالات کی جوابات کی تیاری ابھی سے کرنا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ قبر کے اندر ان سوالات کے جوابات دے سکیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال فرشتے کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے، ذات بابرکت کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ اب اگر بندے نے دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کو رب مانا ہوگا، رب العالمین کی ربوبیت کا حق ادا کیا ہوگا، تو اس کی زبان پر فوراً جاری ہو جائے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ جب اس سے پوچھیں گے فرشتے تیرا دین کیا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کیا ہوگا اور اس نے دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، تو وہ کہے گا میرا دین تو اسلام ہے۔ اور جب فرشتے پوچھیں گے کہ یہ شخص کون ہے، اگر بندے کی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، آپ کی سنتوں سے پیار ہوگا، آپ کا طریقہ دنیا کے اندر اختیار کیا ہوگا، تو وہ کہے گا یہ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ تینوں سوالات کے جوابات صحیح دے دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں، اور جنت کا بستر لگا دیا جائے، اور اللہ کے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے اسی طرح اب تم بھی سو جاؤ، اب تم کو قیامت کے دن سے پہلے کوئی نہیں جگا سکتا۔ پھر بندہ سو جاتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اسے محسوس ہوگا کہ ہم نے وہ وقفہ گزارا ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں بندہ برا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں آتا، لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں آتا، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں آتا۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پھر اس کی قبر کے اندر آگ کا بستر لگا دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر طرح طرح کے سانپ، بچھو، اژدہے،
مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ اسے قیامت تک اذیت اور عذاب اور تکلیف دیتے رہتے ہیں، اور وہ بندہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، شور اور ہنگامہ کرتا رہتا ہے، واویلا مچاتا رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے کوئی رحم نہیں کیا جاتا۔ وہ زندگی قبر کی زندگی جس کے اندر کتنے سال رہنا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ آج ہم نے اس قبر کی زندگی کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ دنیا کے اندر ہمیں گھر بناتے بناتے ہماری عمر گزر گئی، جب رہنے کا وقت آیا تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا۔ ایک باپ نے اپنی زندگی کی پوری کمائی اپنے گھر پر لگا دی، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 سال اور آگے کر لو تو 20 سال، اس کے بعد اس باپ کی زندگی ختم۔ کہاں چلا گیا؟ منو من مٹی کے نیچے۔ وہ گھر یہی کھڑا رہ گیا، جو گھر کام آنے والا تھا، جسے قبر کہا جاتا ہے، ہم نے اس گھر کی کوئی تیاری نہیں کی۔